आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आज भी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू ने हमें मौका दिया कि हम खुदा की प्रेजेंस को उसके घर में आके एंजॉय कर सके। हालेलुया। तो आए, जिन लोगों के पास खुदा का ला तब्दील और ला खता कलाम है वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलसियों कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम खुदा के कलाम का हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। खवा वो जमीन की हो, खवा आसमान की, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जैसा कि आप सबको पता है कि एडवेंट सीजन शुरू हो चुका है। जो आमद के जो अतवार हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और हम इस पूरे मंथ में खुदावंद यीशु मसीह की जो जमीनी जिंदगी है, जो वो मुजस्सम होकर जमीन पर आए, उस ईद को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम यीशु मसीह के ताल्लुक से बड़ी अहम बातों को सीखने लगे हैं। आज जो पौलुस रसूल की जो अंडरस्टैंडिंग है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, हम उसके ताल्लुक से अहम बातें करेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है The supremacy of Jesus Christ। खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत, खुदावंद यीशु मसीह की बालादस्ती, खुदावंद यीशु मसीह की हुक्मरानी के ताल्लुक से आज हम खुदा के कलाम में से अहम सच्चाइयों को जानने लगे। हम यीशु मसीह के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बाशगाफ अल्फाजों में बयान करता हूं कि हम यीशु मसीह के बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं जितना कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है। हमें सही और दुरुस्त तालीम से रूह शनास होना लाजमी है। खुदा यीशु मसीह को हम बतौर सिर्फ इंसान मत समझे। खुदा यीशु मसीह बतौर एक इंसान नहीं बल्कि कामिल इंसान थे, और वो साथ ही साथ कामिल खुदा भी थे। जब वो आसमान पर थे खुदा के साथ तो वो कामिल खुदा थे, और जब वो मुजस्सम होकर जमीन पर आते हैं तो वो कामिल इंसान होते हैं। और वो कामिल इंसान और कामिल खुदा हमेशा रहते हैं। अब उसकी काबिलियत और उसकी फजीलत को जानने की हमें जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में जो मैंने इक्तबास पढ़ा है, जो पैसेज आपके सामने मैंने पढ़ा है, उसमें आज हमने ये जाना है कि वो अनदेखे
خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. بائبل مقدس میں کسی فلسفر نے یہ بات کہی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس آیت کو, کہ خداوند یسوع مسیح اصل کی اصلیت اور ابتدا کی ابتدا سے پہلے موجود ہے. خداوند یسوع مسیح ابتدا کی ابتدا اور اصل کی اصلیت سے پہلے موجود ہے. وہ پہلے ایگزسٹ کرتا تھا. پری ایگزسٹنس آف جیسس کرائسٹ, اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا یسوع مسیح موجود تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی یسوع تھا, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی یسوع ہی ہوگا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اب یہاں پر ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت پر. اب وہ خدا جو نظر نہیں آتا ہے, وہ خدا جو کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے سوائے اکلوتے بیٹے خدا یسوع مسیح کو, وہ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے. جس طرح عبرانیوں کا مصنف یہ لکھتا ہے وہ خدا کی ذات کا پرتو اور اس کی وہ خدا کی ذات کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے. در حقیقت وہ حقیقی نور ہے, وہ نور کا موجد اور منبع اور مبدا ہے. وہ ہی سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت, جو خدا نظر نہیں آتا ہے, جو خدا دکھائی نہیں دیتا ہے, وہ اس خدا کی صورت پر ہے. وہ اس خدا کی صورت پر ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. اس سے پہلے کہ چاند اور سورج اور ستارے بنتے, آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح موجود تھا. جب کچھ نہیں تھا تب بھی یسوع تھا, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی یسوع ہوگا. ہاللیلویہ. اس نقطے کو سمجھ رہا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. وہ تھا, وہ ہے اور وہی رہے گا. ہاللیلویہ. کیونکہ ہماری نسبت جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ سپریم ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ سب سے اتم ہے, وہ سب سے جلالی ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ حشمت والا ہے, وہ بزرگی والا ہے, اور وہی قوت والا بھی ہے. وہ سپریم ہے, وہ اعلیٰ ہے. اس جیسا رتبہ نہ کسی کے پاس تھا, نہ ہوگا, اور نہ اب ہے. کیونکہ اس کی ذات جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی, آسمان کی ہو یا زمین کی, دیکھی ہو یا اندیکھی, تخت ہو یا ریاستیں. اکثر جب یہودی آج سے 2021 سال پہلے جب خدا یسوع مسیح مجسم ہو کر زمین پر آئے اور انہوں نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا, تو یہودی قوم جو اپنے آپ کو خدا کی بنتے قوم کہلاتی ہے, شہیدی قوم کہلاتی تھی بھی, کیونکہ وہ اس لیے اپنے آپ پر فخر کرتے تھے, پرائیڈ کرتے تھے کہ جو مسیح ہے, یشوع مسیح ہے, وہ ہماری ہی قوم سے پیدا ہوگا. اور خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا. یہ ان کے پاس پرائیڈ تھا, وہ گھمنڈ کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ خدا صرف ہمارا خدا ہے, اس کے کاپی رائٹ صرف ہمارے پاس ہے, اور کوئی اس لائق نہیں ہے جو خدا کے قریب جا سکے. بائبل مقدس میں یہ لکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے, تو یہودیوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح داؤد بادشاہ نے یہودی قوم کا اپنا بادشاہ تھا, اور اس نے کیا کیا, اپنی ایک ریاست کو قائم کیا, خدا اس کے ساتھ تھا, اور وہ جنگیں لڑتا تھا, اور ہم آزاد ہو جائیں گے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی وہ وہی باتیں رکھتے تھے. اب خداوند یسوع مسیح کو کسی ریاست کے تخت کی ضرورت نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح کو کسی ریاست کا بادشاہ بننے اور کسی کی تخت کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ساری ریاستیں تخت اس کے پاس تھی, سلطنتیں اس کے پاس تھی, ساری چیزوں کو پیدا تو اس نے کیا ہے. اور جو خود کریٹر ہو, اس کو کریشن کے تخت کی کیا ضرورت ہے. وہ تو سپریم ہے, وہ تو سپریم ہے, وہ تو اعلیٰ ہے, وہ اتم ہے, وہ جلالی ہے. اور حکمت اور معرفت کے خزانے تو آلریڈی اس کے پاس ہے. تو بادشاہ زمینی بادشاہ بننے کی ضرورت تھی. اس کی جو سلطنت تھی, جو اس کی ریاست تھی, جو اس کی سپرمیسی تھی, وہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی تھی. وہ زمین
زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آیا. جس طرح آج ہمارے پاس تھوڑا سا زور یا طاقت آ جائے تو ہم بوجھ سے فل ہو جاتے ہیں, ہم گھمنڈی ہو جاتے ہیں اور ہم حکمرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی لیکن پراؤڈ نہیں تھا ان کے پاس, اور وہ اپنی ذات پر پرائڈ بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے میں خود نہیں کرتا, جو میرا باپ کہتا وہ میں کرتا ہوں. بھائی میرے پاس تو طاقت نہیں ہے, میرے باپ نے جو مجھے کچھ دیا وہ میں کرتا ہوں, اور اس کی قدرت میرے اندر آتی ہے تو میں کرتا ہوں. یہ جتنے معجزات ہوتے ہیں یہ خدا باپ کرتا ہے. در حقیقت وہ خود اپنے آپ میں خدا تھا, لیکن اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. جو کچھ ہو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ہوں. بھائی پنجابی میں اپنے منہ میاں مٹھو بنا دی, لو جی میں ہوں. وہ ہے بھائی, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ میرا باپ بھی کرتا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا میرے باپ کو دیکھا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ تو رہا ہے, کیسے کہے, لیکن وہ ویسے نہیں کہہ رہا جس طرح ہم کہتے ہیں. کیونکہ وہ جب زمین پر تھا تب بھی کامل خدا تھا, تب بھی وہ کامل انسان ہوتے ہوئے کامل خدا بھی تھا. یہ اس کی فضیلت ہے. لیکن اس کی فضیلت چیک کرے, اس نے اپنے آپ کو انکساری کا مظاہرہ کیا. میں ہمیشہ ایک شعر بولتا ہوں, وہ بادشاہ تھا پھر بھی رہا آدمی کے ساتھ. وہ بادشاہ تھا پھر بھی رہا عاجزی کے ساتھ. وہ بادشاہ تھا پھر بھی رہا عاجزی کے ساتھ. وہ تھا خدا پھر بھی رہا آدمی کے ساتھ. انڈرسٹینڈ کریں؟ یہاں پر کسی کو تھوڑی سی حکمرانی مل جائے تو وہ کسی کمزور آدمی کے ساتھ ہاتھ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. دودھ کھاؤ کیسے ہم, ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح نے کوڑیوں کو, ناپاک لوگوں کو گلے لگایا, ان کے دکھوں کو خود فیل کیا, ان کو شفا دی ہے, نجات دی. یہ اس کی فضیلت ہے, یہ اس کی فضیلت ہے. آج کسی کو تھوڑا سا آج چھینکا آج دور ہو جانا پائے تھوڑا, کیوں ہو جاتے بھائی, جمز آتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے جفیاں پالو, ایسا ہوتا بھی, ایسا ہوتا بھی. کسی کا فائدہ تھوڑا دور انفیکشن ہوتا ہے, لیکن مہک کے ساتھ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو بیٹی ہے میری, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بچوں کو چھوڑ کے ماں باپ تو نہیں بھاگ سکتے, کہ بھاگ سکتے ہیں, اس لیے بھاگنا بھی نہیں. جو میں بات کہتا ہوں اس کو صرف سمجھنا ہے, جو نہیں کہنا چاہتا اس کو قطعاً نہ سمجھے. لیکن آپ وہ سمجھتے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا, جو میں کہتا ہوں وہ نہیں سمجھتے. آپ سمجھ آ رہی؟ آپ کے بچے بیمار ہوں تو تم مائیں چھوڑ کے چلی جاتی نہیں جاتی, پاس لیتے. اور باپ بھی نہیں جاتا, یہ بھی بات رکھتے تو باپ کا چھڑ دے, ایسا نہیں ہوتا, ماں باپ دونوں. تو یسوع کیونکہ ایک کامل خدا تھا اور اس ساری اس کے جو فالوورز تھے اور جو لوگ اس کے پاس آتے تھے, یسوع اس کو گلے لگاتا تھا. آج کے لوگوں کی طرح نہیں بھاگ جانا, نہ جانا. ایک خادم کی زندگی میں ہمارا در حقیقت ویسا ایمان نہیں ہوتا ہے, اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. لیکن کیا کرنا ہے, ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے پاس چلا کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی, وہ ہر چھینک بھی کرونا نہیں ہوتی. ہر چھینک بھی اس کو چلے جانا کچھ نہیں ہو گیا, لیکن وہ ویکسین لگوا لے کچھ نہیں ہوتا. ویکسینیشن لگوانی ضروری ہے, میں آپ کو یہ بھی کہوں. اب بات کرنے کا مقصد ہے یسوع مسیح کی جو فضیلت ہے, ان کی شان اقدس اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اپنے لفظوں میں بھی بیان نہیں کر پاتے اور نہ کر سکتے, اور دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو یسوع مسیح کی شان کو بیان کر سکے, اس کی شیان شان وہ ورڈنگ یوز کر سکے جو اس کو زیب دیتی ہے. کسی کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, کیونکہ وہ سپریم ہے, ہر چیز سے اعلیٰ ہے, ہر چیز سے اتم ہے, وہ بالادستی رکھتا ہے. اکثر لوگ شکوا کرتے کہ آپ نے میری شان میں یہ الفاظ نہیں بولا, یہاں پر یہ بولنا چاہیے. انڈرسٹینڈ کریں. تو پھر ہم انسانوں کو اتنا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں, تو خدا کی ذات کے لیے کتنا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. انڈرسٹینڈ کریں. اب آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کی سلطنت زمینی ہے. خدا یسوع مسیح نے برملا کہا کہ میری جو بادشاہت ہے وہ زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے. میری بادشاہت زمینی نہیں ہے. اگر میں زمینی ہوتی تو میرے شاگرد بھی
लड़ते झगड़ते और तलवारें चलाते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ, उनको खत्म करने नहीं बल्कि जिंदा करने के लिए। तो इब्ने आदम इस खोए उनको ढूंढ रहे और आज भी बहुत सारे लोग खो चुके हैं दुनिया की भीड़ में। खुदा कहता है कि मेरे बेटे लौट आ, बेटी को भी साथ ही कहता है लौट आइए प्लीज। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आला है, वो उत्तम है, जलाली है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले तो इब्लीस आपको वर्गलाएगा कि आप ये चीज कर ले, यानी वो काम जो खुदा की कुर्बत से आपको दूर लेके जाते हैं, यानी कि वो सिन की तरफ आपको लेके जाएगा, गुनाह की तरफ आपको लेके जाएगा और कहेगा कर ले, क्या हो गया, खुदा नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, कर ले, मजा आएगा, लुत्फ अंदोज होंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे, हाँ हाँ हाँ, पार्टी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप कर लेते हो, एडम और ईव ने कर लिया, आप कर लेते हैं। और जब वो काम आप कर लेते हैं, बाद में इब्लीस दूर हो जाता है, मैं भी तुझसे दूर हूं खुदा, और खुदा भी तुझसे दूर है, क्योंकि तूने तो ऐसा काम कर लिया है जो खुदा की कुर्बत से आपको दूर ले जाएगा। अब खुदा तुझसे प्यार नहीं कर सकता है, खुदा तुझसे नफरत करेगा, खुदा गंदगी के पास नहीं जाता है, खुदा तुझे नहीं देखना चाहता है। खुदा कहता है कि तू गुनाहगार है, खुदा ये कहता है कि तू आने मेरी प्रेजेंस को एंजॉय करते हुए फिर भी उसका मजा लेते हुए तूने दूसरी चीज का मजा लिया है। अब खुदा तुझसे नफरत करता है, दूर चला जा, भाग जा, अब खुदा तुझसे कभी नहीं मिलेगा। इब्लीस आपको ये कहता है, वो सात चोर वाली गल, सात पहले कहते कर ला कुछ नहीं था, कुछ नहीं भेजता गया, बाद जो चोर आ जाता वो लाए चौका ला जाता। अंडरस्टैंड कर, लेकिन खुदा के पास ये बातें नहीं है, खुदा ऐसा नहीं करता है, ये इब्लीस की बातें है। हमेशा याद रखना है कि जब आप गुनाह करते हैं, खता करते हैं, तो अगर आप उसकी माफी मांग लेते हैं तो खुदा आपको माफ कर देता है। एक सेंटेंस कहना चाहूंगा जो पहले भी मैंने कहा कि इब्लीस आपको गुनाह से नहीं, एहसास से गुनाह से मार देता है। इब्लीस आपको गुनाह से नहीं, एहसास से गुनाह से मार देता है। वो एहसास पैदा करता रहता है आप खुदा से आपसे दूर हो, खुदा आपसे नहीं प्यार करता है, और आप इसी गर्ज में मुबतला होके आप खुदा से दूर होते जाते हो और खुदा से माफी नहीं मांगते। दरअसल वो तो बाएं फैलाए खड़ा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी लौटा और लौट आइए। ये उसकी फजीलत है कि वो माफ करने की ताकत रखता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जब भी आप उसके पास जाएंगे वो आपको माफ करेगा, जब भी आप उसके पास जाएंगे वो आपको माफ करेगा। और एक बहुत सारी ब्लेसिंग्स को हमारे टीचर बताते हैं कि हम खो बैठते हैं, डॉक्टर नईम बशीर साहब कहते हैं तो बहुत सारी बरकतों को हम खो बैठते हैं जब हम माफ नहीं करते, और बहुत सारी बरकतें हमारी जिंदगी में आ रही होती हैं और हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपना राब्ता मुरकता कर लेते हैं, और उस राब्ते को मुरकता करने के सबब से बहुत सारी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। आप दरक के दुआएं कर रहे थे, 10 दिन 15 दिन दुआएं की है और बरकतें आ रही हैं, आपके ईमान के मुताबिक बरकतें आ रही हैं। और जैसे जैसे इब्लीस आपके दिल में दिमाग में डालता है कि नहीं तेरे कुछ नहीं मिला, बरकतें वहीं पर रुक जाती है और आप इब्लीस की गिरफ्त में आ जाते हैं और एक खिलाफ पैदा हो जाता है। खुदा उस खिलाफ को दूर करने के लिए आए। जब हम ये देखते हैं 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा, ख्वा वो जमीन की हो ख्वा आसमान की, इसे पीछे भी पढ़ लेते हैं 20वीं आयत। और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। उसके खून के वसीला से क्या हुआ, सब चीजों का मेल मिलाप हुआ है। ख्वा वो आसमान की हो, ख्वा वो जमीन की हो। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने जमीन पर अपनी सलीबी अपनी जान का फिदिया दिया है और उसका पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू बहा है उसकी, और उसकी कुदरत जब हमारी जिंदगियों पर आई है, तो सिर्फ इंसानों का मेल मिलाप नहीं हुआ है, सिर्फ इंसानों का मेल मिलाप नहीं हुआ है, बल्कि जमीन और आसमान का भी मेल मिलाप हुआ। ये ताली वाली जोर लगा के बात करोगे, जब अच्छी बात आपकी जिंदगी में है तो वो तब आपने उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करना है। ताली बजाना आप मेरी वाहवाही नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना। ताली बजाना आप मेरी वाहवाही नहीं कर रहे हैं, आप उस खुदा की शान के लिए ताली बजा रहे हैं। वो खुदा करके जलाल देखें,
میں نے کہا صرف انسان کا میل ملاپ نہیں ہوا ہے، زمین اور آسمان کا بھی میل ملاپ ہوا۔ یہ بائبل میں یہاں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، آسمان اور زمین جدا تھے، آسمان اور زمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے، ملاکی سے لے کر متی تک 400 سال کا گیپ رہا، 400 سال کا گیپ۔ خدا نے کوئی کلام نہیں کیا، خدا نے کوئی کلام نہیں کیا، خدا خاموش رہا ہے، وہ خاموشی کا دور چلا ہے۔ جیسی یسوع مسیح کی آمد ہوتی ہے اور خدا خود مجسم ہو کر زمین پر آ جاتا ہے، اور خدا مجسم مسیح فضل اور سچائی سے معمول ہوتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، اور ہم اس کا ایسا جلال دیکھتے ہیں جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا۔ یہ ان کی شان اقدس ہے، نوری، وہ نوری تھا اور خاکی بن گیا تاکہ ہم اس میں سے ہو کر خدا کو جان سکیں۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا سے بڑی محبت کی، محبت یہ نہیں کہ ہم نے خدا سے بہت محبت کی ہے، محبت یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی محبت میں اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا، اور ایسی موت کو اختیار کیا جو کوئی انسان اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور اس نے موت نہیں بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا، اور اس نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دے کر آسمان اور زمین کا میل ملاپ کروا دیا، اور ہمیں مخلصی اور نجات دی، اور یہ کہا کہ میں اپنی روح باپ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور تمام اس نے تمام چیزوں کو تمام کر کے ہمیں بھی تمام ہونے سے بچا لیا ہے۔ بجائے نہیں کہ بیڑا گرک ہو تو بچا لے، اس نے ہمیں ذلت اور رسوائیوں سے بچا لیا ہے۔ اس نے خود ذلت اٹھائی تاکہ ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کر پائیں۔ اس نے اپنے منہ کو اس لیے بگاڑ دیا تاکہ ہمارے چہرے پر خوشگوار زندگی کے جو تاثر ہے وہ نظر آئے، ہمارے چہرے پر ہمارا چہرہ گلو کرے۔ آپ نے جب دا پیشن آف جیسس کرائسٹ مووی دیکھی ہوگی، جب خون بہ رہا ہے تو یسوع مسیح کا چہرہ خراب ہو چکا ہے، ان کا چہرہ مبارک دیکھنے کے میں یہ نہیں کہہ سکتا لفظ، مجھے چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اور کچھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب چہرہ بگڑا ہے تو سورج نے بھی اپنا چہرہ بگاڑ دیا، اب چھپا لیا، جب اندھکار چھا جاتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کریں، اس کے اوپر ہی نہ رہیے گا، اس کی اور بھی تھیولوجی بہت زیادہ ہے۔ سورج کیوں غروب ہوا اور سورج نے کیوں چھپ گیا، ہر بندہ الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے، اور روزوں کے اوپر ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ سورج کیوں چھپا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا یسوع کی ذات مبارکہ کو ہم نے اپنی زندگی میں ایک اہمیت دینی ہے، اس کی تقلید کرنی ہے، ہم نے مطلب ان کے فالوورز کو بننا ہے، اور اس کی حیات طیبہ کو بھی فالو کرنا ہے تاکہ ہم حیات زست کو اپنا سکیں، اٹرنل لائف کی طرف بڑھ سکیں، اپنی زندگی کا راستہ، کیونکہ راہ کل زندگی وہ ہے، قیامت اور زندگی وہ ہے، اور زندگی کا پانی بھی وہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا جو ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آکسیجن کے بغیر انسان کچھ منٹوں کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، آکسیجن کے بغیر انسان کچھ منٹوں کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، اب پانی کے بغیر انسان کچھ گھنٹوں کے لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، یا کچھ دن کے لیے زندہ رہ سکتا ہے، اور کھانے کے بغیر انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح کے بغیر انسان ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں پہ بھی تعلیم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ باتیں میں اور جوشیلے طریقے سے بھی سنا سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا کہ بہنا کو حاضروں کے آگے پیچھے لے گئے۔ داد تب دی جاتی ہے جہاں پر اس کا حق بنتا ہے، بے تکی داد ہوگی تو لوگ کہنے چیزہ لے رہے ہیں، میوزک میں ہم یہ کہتے ہیں، بے تکی جب کوئی داد دیتا تھا بندہ پتر بڑھ چکا تھا،
جہاں پہ سورج ہل گیا تو دانت دے رہے ہیں، تو ہماری انسلٹ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ دانت دینی نہیں چاہیے. جہاں پہ دانت دینی چاہیے، جہاں پر تالی بجنی چاہیے، وہاں پہ آپ کو بجانی چاہیے. اور آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہاں پہ بجنی چاہیے. پھر تالی بجتی پتہ نہیں چلیا ہوا کی ہمیں زلزلہ آ گیا. آپ دیکھیں کلام کی باتیں کہاں پر ہیں، آپ نے سیکھنا ہے. آپ نے وہاں پر دانت دینی ہے جہاں پر بنتی ہے. جب سور اچھا لگا ہے، آپ نے دیکھا ہے بڑا اچھا، اور کٹیا سور دانت تھا ہم لوگ کی دانت دیکھا بڑا مزہ آیا. میں کسی کو کھویا کہ سور لایا، میں کو تو ڈگ پیا. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، کہاں پر ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کہاں پر کیا نہیں کرنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیں ہم آج سے خدا یسوع مسیح کی فضیلت کو اپنی زندگیوں میں رکھیں، اور جس طرح ان کا کردار تھا ہم ان کے پیچھے چلیں، اور ہم اپنی زندگی کو ویسے لے کے چلیں جیسا. یہ آج چیدہ میں نے باتیں بتائی ہیں صرف اس کی فضیلت کے بارے میں. ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں بیان کرنے سے بھی باہر ہوں، کیونکہ آج عشاء ربانی ہے، تو ہم نے اس کے مرحلے میں بھی سیکنڈ جو مرحلہ ہے اس کو بھی ہم نے اٹینڈ کرنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اپنی آنکھیں بند کریں اور سسٹر